بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ مریم شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ پچھلی سورہ یعنی سورہ کہف کی جوڑا سورہ ہے۔ یہ دونوں صورتیں قرآن مجید کے تیسرے صورتوں کے گروپس کی صورتیں ہیں۔ یہ تیسرا جو گروپ ہے اس میں 14 صورتیں ہیں جو مکی ہیں، سورہ یونس سے لے کے سورہ مومنون تک، سورہ نمبر 10 سے لے کے سورہ نمبر 23 تک، اور آخری سورہ سورہ نور ہے جو مدنی سورہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس موجودہ ڈیزائن میں کہ جو اس کی تاریخی ترتیب نزولی سے بہت مختلف ہے، جن باتوں کا اہتمام کیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کو 7 واضح گروپس میں منقسم کر دیا، ایسے کہ ہر گروپ میں ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہیں اور اختتام میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہیں۔ اس ترتیب کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ یہ بات بتائی جائے کہ اللہ کے ہاں دونوں ادوار مل کر بات مکمل کرتے ہیں۔ یعنی ایک دور وہ تھا جس میں اصولی باتیں بیان کی گئیں، اصولی باتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور ایک دور وہ آیا کہ انہی اصولوں کو پھر ایسے معاشرے میں نافذ کیا گیا کہ جس معاشرے میں مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ موقع ملا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو، آئیڈیلز کو امپلیمنٹ کریں۔ اس ترتیب کی ایک دوسری بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ جو پہلی ترتیب تھی جس کا اب نام و نشان نہیں ہے، وہ ترتیب صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کے لیے تھی، اس لیے کہ آپ کا ایک خصوصی مشن تھا جو صرف اور صرف آپ کے لیے تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے آپ تشریف لائے اور آپ کے ذریعے سے اللہ نے اس دنیا میں قیامت سے پہلے، بڑی قیامت سے پہلے آخری مرتبہ ایک چھوٹی قیامت برپا کر دی۔ یہ چھوٹی قیامت بھی بڑی قیامت ہی کی طرح اللہ کے فیصلے، اس کے ڈیزائن، اس کی رہنمائی سے نافذ ہوئی۔ اس دنیا میں اب اگر کوئی اور مزید قیامت برپا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خدا کے ڈیزائن کے خلاف ہوگا اور وہ زمین میں فساد ہوگا۔ یہ خدا کا پلان نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو مارتے رہیں، ایک دوسرے کو دین کے نام پر ذبح کرتے رہیں۔ یہ خدا کا پلان نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کنونس کرنے کے لیے کہ ایک قیامت آنے والی ہے، اس دنیا میں اس کے کچھ نمونے پیش کیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہم اس کا بیان دیکھتے ہیں، لیکن ایسے دیکھتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو بدل دیا اور جا بجا آپ کو بیان نظر آتا ہے، مگر یہ ایسے نظر آتا ہے کہ تاریخ میں یہ واقعہ ہوا۔ چنانچہ ہمارے ہاں اب جو لوگ انقلاب برپا کرنے کی بات کرتے ہیں اسی پیٹرن پر، تو وہ قرآن کی ترتیب تو ان کے کام نہیں آتی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ترتیب کو بیان کرتے ہیں کہ پہلے جناب پیسو ریزسٹنس تھا، پھر کوئی ایکٹیو ریزسٹنس ہوا، پھر کوئی آرمڈ کانفلکٹ ہوئی، پھر اس کے بعد انقلاب آیا اور ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ بھائی وہ جو انقلاب آیا، خدا تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے قرآن مجید کو ڈیزائن ایسے کیا کہ یہ بتا دیا جائے کہ وہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا، وہ خدائی انقلاب تھا، وہ خدائی پیغام تھا، وہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اور وہ آئی اور چلی گئی۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے
پیش کرنا ہے سمجھانے کے لیے، نہ کہ ان کو مارنے کے لیے۔ سو اس تیسرے گروپ میں، جس میں 14 صورتیں ہیں مکی، 7 جوڑے ہیں، ظاہر ہے ہر 2 صورتیں جو ایڈجسٹنٹ آئی ہیں وہ جوڑا جوڑا ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس اور سورہ ہود ہیں، پھر اس کے بعد سورہ یوسف اور سورہ رعد ہے، پھر ابراہیم اور اس کے ساتھ 15ویں سورہ ہے ہجر، سورہ نحل، بنی اسرائیل، سورہ کہف اور یہ سورہ مریم۔ سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل کا جوڑا ہونا ہم نے دیکھ لیا۔ میں آپ کو 1-2 پہلو اس کے بتاتا ہوں، اور بہت سے پہلو میں آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتا کہ وہ آدمی پڑھتا ہے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، یعنی یہ واقعہ ہے، حقیقت ہے کہ یہ جوڑا ہونے کا جو پہلو ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ قرآن پڑھیں تو آپ خود ڈسکور کریں گے، یعنی نئی نئی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو اچھا پچھلی سورہ میں یہ تھا، اس سورہ میں یہ۔ چنانچہ سورہ نحل میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی طور پر جو بنیادی اخلاقیات دی ہیں، ان کے بیسک پرنسپلز وہاں بیان کیے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، ختم ایک آیت میں۔ بنی اسرائیل میں اس کی تفصیل ہے، آیت نمبر 20، 21 سے لے کے اور 39 تک ایک لمبی اس کی تفصیل ہے۔ تو ایک جگہ اجمال، ایک جگہ تفصیل۔ اسی طرح سے سورہ نحل میں آپ کو بس اشارہ ملے گا کہ یہ یہودی ہیں جو ان کی تائید کر رہے ہیں، یہ مشرکین کی۔ بنی اسرائیل میں یہ مضمون زیادہ نمایاں ہو جائے گا، اور انہی بنی اسرائیلیوں کی تاریخ کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ گویا کہ بتا رہے ہیں ان مکے والوں کو کہ تم کن لوگوں کی بات مان رہے ہو بھائی؟ خدا نے تمہاری بستی میں، تمہارے اپنی قوم کے خاندان کے اندر اللہ کا پیغمبر بھیجا ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو پتہ نہیں کب سے پٹ رہے ہیں خدا کے قانون کے مطابق، ان کی بات مان رہے ہو۔ اس کو بنی اسرائیل میں واضح کیا۔ ایک اور مضمون جو آپ کو ملے گا نحل میں، ابتدائی ہجرت کا، بنی اسرائیل میں مکمل ہو جاتا ہے۔ سو یہ دیکھیں آپ، اس میں جوڑا جوڑا کا پہلو ہے۔ اسی طرح سے اب ہمارے سامنے، ہم نے پیچھے پڑھا سورہ کہف کو، جیسے نحل اور بنی اسرائیل میں یہودیوں کی معلوم ہوتا ہے کہ پس پردہ سازش اور قریش کے لوگوں کو ان کی طرف سے ایک سپورٹ اور تائید تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا، بے نقاب کیا۔ ان 2 صورتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ نصارہ نے بھی ایسا ہی کام کیا۔ چنانچہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان چند سوالوں کے جواب دیے کہ جو سوال کیے تو قریش نے، مگر کیے نصارہ کی جانب سے ان کو فیڈ کرنے کے نتیجے میں۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ سوالات ہیں تو ان کے جواب تو معلوم کرو، یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جواب ایسے دیا کہ نہ صرف یہ کہ سوال کی ضرورت کے بالکل مطابق واضح، اور بلکہ کہنا چاہیے منہ توڑ جواب دیا گیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس جواب میں ان خاص حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جس رہنمائی کی ضرورت تھی، وہ رہنمائی بھی ان واقعات کے بیان میں سامنے آ گئی۔ قریش کے لوگوں کو جس تنبیہ کی ضرورت تھی، وہ تنبیہ بھی بیان ہو گئی۔ یہ بات ہے سورہ کہف میں۔ اس کی جوڑا سورہ ہے یہ سورہ مریم۔ اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وہی کام جو سورہ بنی اسرائیل میں کیا تھا نحل کے بعد، کہ دیکھو تم ان نصارہ کی بات سن رہے ہو، ان کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کون لوگ ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، یہ ان کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر آگے چل کے انہوں نے کیسے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو بگاڑ دیا، اور اب یہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ تو اپنے پیغمبر کو چھوڑ کے جو تمہارے اپنے بستی میں موجود ہیں، تم ان لوگوں کی باتوں کو سن رہے ہو اور ان کی شے پہ سوال کر رہے ہو جو خود بہت دور نکل چکے ہیں، بہت گمراہ ہو چکے ہیں۔
تو یہ ہے اصل میں ان کا آپس میں ایک جڑنے کا جوڑے کی صورت میں پہلو. ظاہر ہے اور بہت سارے پہلو بھی ہوں گے جن کو کہ جب آدمی دھیان سے تدبر کی نگاہ سے پڑھتا ہے تو اور باتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. میرا نہیں خیال کہ حروف مقطعات سے زیادہ لمبے کئی ہوں گے، سب سے زیادہ طویل ہے. یہ سورہ کاف ہا یا عین صاد ہے. میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو حروف مقطعات آتے ہیں یہ ایک تو صورتوں کے نام ہوتے ہیں، تو وہ تو میں نے ترجمے میں بیان کر دیا کہ یہ سورہ کاف ہا یا عین صاد ہے. آپ اس کو سورہ مریم کہتے ہیں کہ ضرور کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک قرآن مجید نے اس کو نام دے دیا. دوسرا یہ کہ اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے. ہمارے ہاں جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مطلب ہم نہیں سمجھ سکتے. ہوگا مطلب یقیناً، لیکن اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. اس کا مطلب ہم جان ہی نہیں سکتے. بلکہ اس میں بھی لوگ ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کرتے ہیں. وہ نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم قرآن پڑھتے ہو نا تو تمہیں ہر حرف پر ثواب ملتا ہے. اور حرف سے معلوم ہے کیا مراد ہے؟ الف لام میم تینوں مل کے ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. تو یہ آپ نے مثال دی. تو ہمارے یہاں بعض لوگ یہ بڑے زوردار طریقے سے دلیل بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں اس بیان کے کہ حضور نے کس قدر خوبصورتی سے یہ بات بیان فرما دی کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے. اس لیے کہ آپ نے ان حروف کا ذکر کیا جس کا مطلب ہی کسی کو نہیں آتا. تو اس سے پھر لوگ مطمئن ہو کے تو کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنا چاہیے تو قرآن کو بتانا چاہیے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، غور کے ساتھ پڑھیں، تدبر کریں. یہ ہدایت کے لیے آئی ہے، یہ اس لیے نہیں آئی ہے کہ آپ کے گھر سے جنات نکل جائیں یا کوئی بلا نہ آئے. بھائی اس کا کوئی ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ قرآن اس لیے نہیں آیا. یہ قرآن آیا ہے ہدایت اور رہنمائی کے لیے. اور دوسری بات، حروف مقطعات کا لازمی ایک مفہوم ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. بار بار میں بیان کرتا ہوں سورہ قلم، سورہ نون، جس میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے نون، جس سے سورہ کا آغاز ہوتا ہے. نون کا مطلب مچھلی ہے. سورہ مبارکہ کے اندر مچھلی کا ذکر ہے، مچھلی والے کا ذکر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ بات ٹھیک ہے ہی نہیں کہ آپ کو حروف مقطعات کا مطلب نہیں معلوم. نہیں، ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. مزید اس کے مفاہیم انشاءاللہ سامنے آئیں گے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو ان کے بندے زکریا پہ ہوئی. یعنی ہم اس سورہ مبارکہ میں، اس کے آغاز میں تمہارے سامنے وہ داستان بیان کر رہے ہیں جو در حقیقت اللہ کی رحمت کا ظہور تھا. اس کی مہربانی ہوئی اس کے بندے زکریا پر. اس کے بندے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الفاظ آتے ہیں خاص اس طرح کے کانٹیکسٹ میں، وہ اس اللہ کے بندے کی شان عزت میں اضافے کے لیے آتے ہیں. یعنی جیسے حضور کے لیے بھی آتے ہیں نا، عبدہ و رسولہ، یا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو اللہ کسی کو اپنا بندہ قرار دے دے، اس سے زیادہ اور کیا شرف کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے. ان کے اوپر اللہ نے ایک خصوصی مہربانی کی. یہ اس مہربانی کا ذکر ہے. زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے. یہ بنی اسرائیل کے اس خاندان میں سے تھے. آپ کو معلوم ہے 12 خاندان تھے. اس میں جو بنی لاوی تھا، جو آپ کو سمجھیے کہ ان کے ہاں ایک نظام بنا ہوا تھا کہ جس میں ایک خاندان کو خصوصی طور پر مذہبی امور میں ایک نمایاں حیثیت دے دی گئی تھی.
اور وہ بنی لاوی تھا۔ بنی لاوی بھی ظاہر ہے کہ ان 12 بھائیوں میں سے ایک خاندان کا وہ ایک حصہ تھا، لیکن اس میں بھی نیچے آ کے پھر مزید خاندان بنے۔ بھئی ایک بڑا خاندان ہے، اس کی شاخ جب نیچے آتی ہے تو اس کی پھر برانچز بنتی ہیں، تو ان میں بھی جو ایک برانچ زیادہ نمایاں ہوئی وہ ہارون علیہ السلام کا خاندان تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ زکریہ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے، اور یہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے، یہیں آئے گا سورہ مبارکہ میں آگے، کہ بعض لوگوں نے مریم علیہ السلام کو کہا کہ اے ہارون کی بہن یا اختہ ہارون، تو وہ ایک انداز ہے بیان کرنے کا۔ بعض اوقات آپ کا تعلق کسی خاندان سے ہو کہ جس میں کوئی بڑے بزرگ ہوں، تو ان کو ایسے بھی پکار لیا جاتا ہے کہ وہ گویا کہ آپ کے بھائی ہیں، یعنی آپ کے بزرگ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مہربانی اور اپنے فضل کا بیان کیا ہے جو ان کے بندے زکریا پر ہوئی۔ اذ نادا ربہ ندان خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا دھیمی آواز میں، چپ کے۔ اللہ نے ہم کو یہ کہا ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں اونچی آواز میں بھی اور دھیمی آواز میں بھی، یعنی دونوں طرح ہی اس کے ذکر کرنے کا کی ہم کو اجازت ہے۔ چنانچہ ہم نماز میں بھی آپ دیکھیں کہ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں جب تلاوت ہوتی ہے تو امام صاحب اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر میں دھیمی آواز میں ہوتی ہے۔ دونوں ہی طرح کے اذکار اپنی اپنی جگہ پر مطلوب، مفید ہیں۔ اس کا تعلق حالات سے ہے، اس کا تعلق ماحول سے ہے، اس کا تعلق وقت سے ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ذکر، اللہ سے دعا جو انسان خاموشی میں، سرگوشی کی طرح میں کے انداز میں چپ کے کرتا ہے، اس میں ایک اپنائیت ہوتی ہے، اس میں انسان کے اندر اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ وہ ریاکاری کرے۔ اونچی آواز میں ظاہر ہے کوئی اللہ والے ہوں گے تو ان کے ہاں تو یہ نہیں ہوگا، لیکن بڑا امکان ہوتا ہے۔ ایسے ہی میں بائی دی وے کہہ رہا ہوں کہ میں رمضان میں وہ قرآن پڑھاتا ہوں تو کئی مرتبہ میں لوگوں کے کہنے پر نروس ہو جاتا ہوں کہ جی پھر تسی دعا کدوں کرا رہے ہو، تو میں پھر ان کو بڑا ڈس اپوائنٹ کرتا ہوں، دعا نہیں ہوئے گی، قرآن شریف ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھر ہم مائنڈ اپ کر لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اونچی آواز میں ایک مولوی صاحب دعا کریں گے اور پھر لوگ اس میں روئیں گے اور وہ ایک اوکیزن ہوگا۔ میں آئی ڈونٹ بلیم اینی بڈی، لیکن یہ ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ تو یہ جو انہوں نے پکارا اپنے رب کو، وہ پکارا چپ کے۔ کیا پکارا؟ قال ربی انی وہن العظم، اے میرے رب میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، منی مجھ سے، واشتعل الراس شیبہ، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا۔ یعنی یہ انداز ہے بیان کا کہ مطلب یہ ہے کہ بال سفید ہو گئے اور ایک اب بڑھاپا آ گیا ہے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں۔ ولم اکم بدعاء ربک شقیا، اور میرے رب میں کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں کو ایسے دعا مانگنا اس سے کہ وہ بھی محسوس کرے کہ اب میں اس کا انکار کیسے کروں، ایسے انداز میں مجھ سے مانگ رہا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے ساری عمر میری عبادت کی، میرا بندہ بنا رہا، اور یہ کہتا ٹھیک کہتا ہے بھائی، میں نے کبھی اس کی دعا ٹھکرائی نہیں، تو اب یہ تمید باندھ رہے ہیں، اور میں نے کبھی آپ سے دعا کی تو ایسا نہیں ہوا کہ میں مایوس ہوا۔ تو یہ ہے تمہید جس کے ساتھ وہ اب اپنے رب سے اور چپ کے خاموشی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ، اور مجھے اندیشہ ہے، الموالی، اپنے پیچھے اپنے لوگوں کا، من ورائی، میرے پیچھے، یعنی یہ جو اب میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو یہ جو میرے ماننے والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں جو مجھ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ایک بڑا گروہ ہے جو ایک راستے پہ چل پڑا ہے، مجھے ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میں جب چلا جاؤں گا تو ان کا کیا بنے گا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً،
اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی مطلب یہ کہ اولاد بھی نہیں ہو سکتی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، یہ پرابلم ہے، اور میرے اب گنتی کے دن ہیں، جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے جو لوگ قریب ہوتے ہیں، ان کو اس کی تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ وہ ہماری بزنس کیسے چلے گی اور فلاں فلاں، نہ ان کی کوئی بزنس، نہ کوئی ان کی جائیداد ہوتی ہے۔ ان کو تو اصل فکر ہوتی ہے کہ یہ جو ہم نے ایک ہدایت کا ایک ماحول کریٹ کیا ہے اور اس میں لوگ اب سیدھے راستے پر چل پڑے ہیں، میرے پاس صبح و شام آتے ہیں، رہنمائی مانگتے ہیں، میں چلا جاؤں گا تو ہوگا کیا؟ مجھے اس کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا بندہ کہ جو میرے بعد ان کو سنبھال سکے۔ تو ان کو ساری فکر یہی ہوتی ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سلسلہ آگے کیسے چلے گا۔ فرمایا کہ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی وارث دے دے، کوئی ایسا جانشین کہ جو میری جگہ لے سکے۔ یعنی لگتا یہی آگے کی بات سے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی شاگرد ہو، کوئی ایسا آ جائے بندہ جس کو یہ ٹرین کر سکے اور بات پھر آگے بڑھے۔ ابھی مجھے کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ سو یہ انہوں نے اپنی جانب سے اللہ کے حضور میں یہ ایک گزارش پیش کی۔ فرمایا یہ جو ولی بنے، یہ جو میرا وارث بنے، یرثنی، یہ میرا بھی وارث ہو، و یرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب یعنی یعقوب کے خاندان کا بھی وارث بنے، یعنی میں اسی خاندان کا نمائندہ ہوں، بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ جو سلسلہ نبوت کا تو نے جاری کیا، جس کے جاری کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا خاندان اپنے اصل مقصد پر قائم رہے، یعنی دنیا والوں کے سامنے گواہی شہادت پیش کرے، میں نے اپنی امکانی حد تک اپنی زندگی میں اس کا بندوبست اہتمام کیا، لیکن اب میرے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے کہ اللہ مالک ہے، آپ کو کیا اس کی فکر؟ نہیں، یہ بات دنیاوی معاملات میں تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہدایت اور دین کے معاملات ہیں اس میں وہ لوگ کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں اسی کی پرواہ ہوتی تھی، اسی کی فکر ہوتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے کام اللہ کرتا ہے، لیکن وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور جب وہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے تو ان کے دل میں اس کام کے لیے تشویش، ذمہ داری کا احساس، پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بے چینی ہے کہ جو پھر ان کو ایکٹیو کرتی ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اللہ کے حضور میں پیش کیا، اور ظاہر ہے وہ کام پیش کیا، وہ مسئلہ بیان کیا، جو اگر ایک اینگل سے دیکھا جائے تو اصل میں اللہ میاں کا مسئلہ تھا، اللہ نے سارا انتظام کرنا تھا، مگر اللہ کے بندے نے اللہ کے حضور میں اپنے دل کی اس بے چینی کو بیان کیا۔ فرمایا وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور تو اس کو ایک اچھا، پسندیدہ، لوگوں کے لیے ایک مقبول ایک بندہ بنا۔ اور بائی آل مینز یہی لگتا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ کو ایسا آ جائے ان میں سے، میں تو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا کہ جو میرے ساتھ رہے، میں اس کو ٹرین کروں، اور پھر میرے جانے کے سے پہلے مجھے اطمینان ہو جائے کہ اب یہ بندہ ہے کہ جو انشاءاللہ میرے جانے کے بعد یہ کام کرے گا۔ یا زکریا، اے زکریا، اب یہ کیا ہوا؟ دعا کی انہوں نے، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا دعا کا جواب آیا۔ یہ لگتا ہے کوئی نیا بندہ آیا ہے، تو اس لیے اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ سو اے زکریا، یہ جو اے زکریا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی دعا قبول ہوگی، اللہ نے سن لی۔ مجھے اور آپ کو تو یہ آواز نہیں آتی، لیکن یہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی دعا صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ خدا کے حضور میں پیش کر دیں، تو پھر اس کے بعد
خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب لازم، بلکہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی دعا کے الفاظ ابھی ختم نہیں ہوتے کہ قبولیت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لگتا ہے ایسا ہی ہوا، ادھر انہوں نے دعا کی اور ادھر سے یہ آواز آئی۔ ویسے بائی دا وے اس میں ایک اور بھی نقطہ ہے کہ دعا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کراتا ہے۔ بندے کے اندر یہ جو خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ دعا کروں، یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے نا۔ یعنی آپ اچھا کام کرتے ہیں، آپ کے اندر اچھے جذبات ہوتے ہیں، اور ادھر سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے ان اچھے جذبات کے نتیجے میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ دعا کریں۔ سو وہ دعا ہوئی اور ادھر سے جواب ملا، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی، غلام ایک لڑکا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے کوئی اس کی مثال نہیں رکھی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا، یہ بچہ ایک غیر معمولی بچہ ہوگا۔ یہ بچہ اصل میں وہ ہوگا کہ ایسے کبھی پہلے نہیں ہوا کہ کسی اللہ کے بندے نے یہ دعا کی کہ میں جا رہا ہوں اور میری اب جانے کے بعد مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی میرا پیچھے جانشین نہیں ہے، تو اس جانشینی کے اس کام کے لیے مجھے کوئی چاہیے، کوئی فرد کہ جو میرے پاس آئے، میں اس کو ٹرین کروں اور میں اس کو اپنے پیچھے چھوڑوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو سن کر بجائے اس کے کہ ان کو کوئی ٹریننگ دیتے، کوئی ان کا ایسا شاگرد بناتے، اللہ نے ان کے لیے ان کے بڑھاپے اور ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود یہ اعلان فیصلہ سنا دیا کہ ان کے یہاں بچہ ہوگا۔ تو یہ چیز اس طرح کے حالات میں ایسے کبھی نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص مہربانی ہے جس کا ذکر شروع میں ہوا کہ اس کی رحمت کا یہ ذکر ہے زکریا علیہ السلام پر۔ قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وکانت امراتی، کہ میری بیوی عاقرہ بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں خود بھی بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکا ہوں کہ جو بہت آگے کی ہے، یعنی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعا میں یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بچہ ہو، اس میں یہ پرابلم انہوں نے پیش کی کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں جانے والا ہوں اور مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ میری جگہ پر کون جانشینی کرے گا، لوگ ہیں ان کی رہنمائی کے لیے کوئی چاہیے ہے، مجھے ان لوگوں میں سے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جو میرے بعد اس کام کو سنبھال سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بڑی سادہ سی ایک سمپل سی خواہش تھی، تو اللہ نے اس کو پورا کرنے کے لیے جو اپنا پلان بیان کیا وہ یہ تھا کہ تمہاری یہاں اولاد ہو۔ تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک سرپرائزنگ بات تھی۔ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں، آگے چل کے یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون ہے یہ اس کی تمہید ہے۔ اصل مضمون یہ ہے کہ یہ مسیحیوں نے، مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اس بنیاد پر کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ تو بھائی جو ایک بالکل بوڑھے انسان زکریا کے ہاں ایک بانجھ عورت بوڑھی کے ساتھ مل کے ان کے ہاں ایک بچہ پیدا کر سکتے ہیں، تو وہی اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو تم نے یہ تو دیکھا ہوا ہے، تم مانتے ہی ہو اس کو، اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر تم ان کو الوہیت کا مقام دو؟ ان کو دینا ہے تو پھر ان کو بھی دو، اور اگر ان کو نہیں دینا تو ان کو کیوں دے رہے ہو؟ یعنی ان کے بارے میں کہہ رہے ہو خدا کی قدرت، تو ادھر بھی یہ کہو خدا کی قدرت، وہ بھی اللہ کے بندے، یہ بھی اللہ کے بندے۔ سو یہ تو اصل میں تمہید ہے، لیکن تمہید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سٹوری بیان کی ہے، فرمایا کہ وہ انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ میں تو اب بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا، میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ بچہ کیسے ہوگا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ قال کذالک، تو اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا،
کس نے کہا؟ معلوم ہوتا ہے کوئی فرشتہ تھا، یعنی کوئی آواز آئی کہ یہ جو آپ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اس کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے یہ حالات ہیں ویسے ہی ہوگا، سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ، آپ کو کیا پریشانی ہے، خدا کا حکم ہے۔ فرمایا قال ربک، تمہارے رب نے کہا، ہوا علیہ ہین، یہ مجھ پر بہت آسان، یعنی یہ میرے لیے دشوار ہی نہیں ہے، ساری دنیا زمین و آسمان میں نے پیدا کیے ہیں، یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا نظام میں نے بنایا ہے، تو کیا مسئلہ ہے کہ ایک ایسا بھی میں واقعہ کر دوں کہ جو ذرا عام، جو ہمارا تمہارے سمجھنے کا جاننے کا طریقہ ہے کہ دنیا کا نظام چلتا ہے اس سے مختلف ہو۔ لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیا کیا اللہ میاں نے، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا سادہ جواب تو یہ ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، کیوں نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں دنیا میں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھیں، بعد میں سمجھ میں آنے لگیں، اس لیے کہ بہت سے مسنگ فیکٹرز تھے، بہت سی مسنگ لنکس تھیں، بہت سی درمیان کی کڑیاں تھیں، جو جب سمجھ میں آ گئی تو سمجھ میں آ گئیں، پہلے نہیں آتی تھیں، تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک یہ کہ اللہ کا حکم ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کا حکم کیسے نافذ ہوا، انسان کی عقل کو کیسے سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے بعد میں سمجھ میں آ جائے، مگر اس میں مسئلہ کیا ہے، واٹ از دا پرابلم؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا، فرشتے نے بھی، کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قبل، اور میں نے تم کو پیدا کیا اس سے پہلے، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، جبکہ تم کوئی چیز ہی نہیں تھی، تم کو پیدا کر دیا بغیر اس کے کہ تمہارا کوئی وجود تھا، اس پہ تمہیں حیرت نہیں ہوتی۔ تو آخر یہ ایک بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے پر حیرت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حیرت تو اس پہ ہونی چاہیے۔ تو ہوتا ہی ہے انسان کے ساتھ کہ جو ہوتا ہے نا معمول روٹین، اس کو انسان فار گرانٹیڈ لیتا ہے۔ سورج نکلے گا 5:26 پر نکلے گا، 7:13 پر غروب ہوگا، مطلب یہ کہ یہ تو ہمارا رائٹ ہے، ہونا ہی ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں اتنی حیرت انگیز ہیں، یہ جو نظام بنا ہوا ہے اس میں ایک ایک چیز اللہ کی طرف سے، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی حکمت، اس کے ہمیں پالنے کا جو نظام ہے، ربوبیت، اس کی نشانیاں ہیں، مگر چونکہ ان کو ہم صبح و شام دیکھتے ہیں، ان کا تجربہ کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہونا ہی ہے نا، ایسا تو ہونا ہی چاہیے، یہ تو معمول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس پر اگر غور فرماؤ تو وہ بھی سب کچھ بہت حیرت انگیز ہے، کہ تم کو میں نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تم کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ تو بچے کی پیدائش کے مراحل کو اگر انسان دیکھے، اس پر غور کرے، تو ایک ایک بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے ایک معجزہ ہے، غیر معمولی معجزہ ہے، ناقابل فہم، حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ آدمی چونکہ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے تو اس پہ وہ پریشان نہیں ہوتا۔ قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے اے رب کوئی نشانی مقرر کریں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم تو پورا ہو جائے گا، لیکن بہرحال آدمی بعض اوقات احتیاط کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اپنے خیالات ہوں، میری اپنی امیجنیشن، میں توقع کر رہا ہوں تو کوئی آواز فرشتے کے علاوہ کوئی آئے اور مجھے دھوکہ دے رہی ہو، تو میں آئی وانٹ ٹو بی شیور کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک رحمانی پیغام ہے جو مجھ تک پہنچا ہے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 راتیں اور دن تم بات نہیں کر سکو گے سویا، حالانکہ تم بالکل ٹھیک ہوگے، یعنی تم تندرست ہوگے ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہو جائے گی کہ چونکہ اللہ کی طرف سے ایک غیر معمولی واقعہ رونما ہونے والا ہوگا، اور تم نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو تم اس موقع پر جب یہ ہو رہا ہوگا
تمہیں اللہ کی جانب سے ایک کیفیت ایسی میسر آئے گی جس میں تم بول نہیں پاؤ گے، یعنی تمہارے اوپر ایک خاموشی طاری ہو جائے گی۔ فخرج علی قومہ، تو وہ نکلے اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے، فاوحى الیہم، تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم بھی تسبیح کرو صبح و شام۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو یروشلم میں ہیکل سلیمانی ہے، وہاں سے وہ نکلے، وہ جو ان کے ہاں اعتکاف اور اللہ کی عبادت کے لیے جو خاص مقامات تھے ان میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ماننے والے فالوورز وہ ان کا انتظار کر رہے تھے، شاید ان کو توقع تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا اور وہ اس سے لوگوں کو آگاہ کریں گے، تو وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے وہاں جا کر ان سے اشارے میں یہ کہا کہ دیکھو تم تسبیح کرو صبح و شام۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ ان کے اوپر خاموشی طاری ہوئی یہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، یعنی ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کے اوپر کوئی شیطانی خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل ہو اور آدمی پھر اللہ کا ذکر کرتا ہو، یعنی وہ تو پھر ظاہر ہے کہ شیطانی باتیں کرے گا، شیطانی اس کے اوپر اثرات ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے محراب سے، اس عبادت کے مقام سے نکل کے باہر آئے اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اشارتاً یہ کہا کہ تم تسبیح کرو اللہ کی صبح و شام، یعنی اپنی ذمہ داریاں انہوں نے جاری رکھی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن ان دنوں میں، ان 3 دنوں میں ان کے اوپر بہرحال یہ کیفیت طاری ہونی تھی تاکہ ان کو یہ آخری حد تک یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے کہ جس کا ظہور ہو رہا ہے، جس کے لیے اللہ نے یہ نشانی ہے کہ جو ان کو میسر کی ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو۔ یہ قرآن ہے، قرآن مجید جو ہے وہ سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہدایت کے لیے پچھلے واقعات کی کچھ جھلکیاں، کچھ ان کے بعض ایپیسوڈز ہیں جن کو بیان کرتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور باقی تفصیل چھوڑ دیتا ہے۔ ہم کہانی سناتے تو کچھ پھر یحییٰ علیہ السلام کا بچپن، کچھ ان کی واقعات کچھ بیان کر کے پھر کہتے کہ پھر اتنے بڑے ہو گئے، نہیں، وہ سب ظاہر ہے کہ اس خاص مقصد کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے کہ جو یہاں پیش نظر ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آگے چل کے پھر انہوں نے اپنے اس مقصد کو کہ جس کے لیے اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا کیسے پورا کیا۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو اللہ کی طرف سے، چونکہ وہ بھی نبی تھے، اللہ کی طرف سے ان کو یہ رہنمائی ہوئی کہ وہ کتاب کو پکڑیں مضبوطی کے ساتھ۔ کتاب تورات، وہی کتاب تھی، مضبوطی کے ساتھ، یعنی اللہ کی کتاب، اس کی یہ حیثیت ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑا جائے، یعنی اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے بارے میں انسان یہ رویہ اختیار کرے کہ اس کے علاوہ کسی اور سورس کو اس کے اوپر حاوی نہیں کرنا۔ یہ کتاب ہے جو خدا کی رہنمائی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں، یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندے یعنی یحییٰ علیہ السلام کو کہ جب وہ اس پوزیشن میں پہنچ گئے، اس مقام کو پہنچ گئے کہ جس مقام پر پہنچ کر اب ان کو خود اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی رہنمائی کا بندوبست کرنا تھا، اس کو عام کرنا تھا، تو اللہ کی طرف سے جو سب سے پہلے ان کو رہنمائی کی گئی وہ یہ تھی کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اب تمہیں اس اللہ کی کتاب کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی رہنمائی کرنی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں حکم، فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی خوبی، ٹیلنٹ رکھا کہ وہ
بچپن ہی میں معاملہ فہم تھے، بات کو سمجھ جاتے تھے، اور جو زیر بحث مسئلہ ہوتا اس کے بارے میں فیصلہ سنا دیتے۔ فرمایا کہ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور خاص ہماری طرف سے ان کو نرمی ملی اور سوز و گداز ملا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت پرہیزگار، نہایت پرہیزگار تھے۔ یعنی خدا تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کی حد کر دی۔ انسان کے اندر اگر اس کے علم میں اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں واقعی اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر سختی نہیں بلکہ نرمی اور سوز و گداز، اور اللہ کے ساتھ تعلق میں عاجزی، انکساری، دعا میں گڑ گڑانا، یہ چیز پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی کہ یہ یحییٰ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہم نے خاص اپنے جانب سے اس کو نوازا اور اس کو سوز و گداز، یعنی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ان کے اندر مزید یہ بھی کیا کہ سوز و گداز کے ساتھ پاکیزگی تھی، یعنی وہ ایک اعلیٰ اخلاق کے انسان تھے۔ ان کے کردار میں آخری حد کی پاکیزگی اللہ نے رکھ دی تھی۔ یہ وہ اللہ کے بندے تھے کہ جن کو اللہ نے زکریا علیہ السلام کو ان کے دعا کے نتیجے میں عنایت فرمایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، اور وہ اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا، اور وہ نافرمان اور سرکش نہیں تھے۔ معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ باتیں بناتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی کوئی غلط فہمی لوگوں کے یہاں مشہور تھی، اس کو بھی دور کیا، اور یہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی بندہ ایک خاص مقصد کے لیے چن لیا جاتا ہے تو پھر ان کے اندر جو اوصاف، خوبیاں ہیں، ان میں سے بعض کو یہاں بیان کیا کہ یحییٰ علیہ السلام کے اندر وہ غیر معمولی طور پر موجود تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی ماں نے ان سے زیادہ پرہیزگار، سچا، کھرا انسان نے پیدا کیا۔ اتنی غیر معمولی ان کے اندر خوبیاں تھیں، تقوی، للہیت، اللہ کے قرب، اللہ تعالیٰ کو کی معرفت کے حصول کے پہلو سے، اور انسانوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق بے پناہ تھا، خلوص کا، نرمی کا، اور اس میں خاص طور پر والدین کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ ان کے وہ بہت فرما بردار تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلامتی ہو ان پر جب کہ جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن ان کا انتقال ہوا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن ان کو زندہ اٹھایا جائے گا۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ وہ در حقیقت اپنے خود بیان کے مطابق مسیح علیہ السلام کے آنے سے پہلے گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک تمہید بن گئے۔ ان کے آنے کی انہوں نے خوشخبری دی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جب دعوت دیتے تھے تو ان کو پاکیزگی کی، تقوی کی دعوت دیتے۔ یہ پاکیزگی ان کے ہاں اتنی زیادہ نمایاں تھی کہ وہ لوگوں کو جب دعوت دیتے، لوگ ان کی بات سنتے، قبول کرتے، تو وہ ان کو علامتی طور پر ان کو پاک بھی کرتے پانی سے، جس کو بپتسمہ آپ کہتے ہیں نا، بیپٹزم۔ تو یحییٰ علیہ السلام ہی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ جان دا بیپٹسٹ ہے، یعنی انہی کے ذریعے سے لوگوں کے ہاں یہ بپتسمہ نمایاں ہوا اور اس کی شہرت ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کی پیدائش، ان کی زندگی اور ان کا اس دنیا سے رخصت ہونا اور پھر قیامت کے روز اٹھنا، یہ سب مبارک ہوگا، ان پہ سلامتی ہوگی۔ انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری، اس زندگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس دنیا میں جس طرح سے وہ رخصت ہوئے، وہ ایک بہت دردانگیز داستان ہے۔
یعنی ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے ہاں جو غلط کام ہو رہے تھے، جو بےہودگیاں ہو رہی تھیں، جو بے حیائی کے کام رائج تھے، وہ ظاہر ہے اس پر تنقید کرتے تھے. تو کوئی خاتون رقاصہ انہوں نے پہلے تو یہ ہوا کہ ان کو قید کر لیا گیا، یعنی ان کی اسی تنقید کرنے کے نتیجے میں. ظاہر ہے لوگ برداشت تو نہیں کرتے جب غلط کام لوگ کرنے پر تل جائیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں. تو پہلے تو یہ ہوا کہ وقت کا جو بھی فرما روا بادشاہ تھا یہودی، اس نے ان کو قید کیا، حالانکہ وہ ان کا قائل تھا مگر اس کے اوپر پریشر تھا. لیکن کسی خاص موقع پر جب کوئی اوکیزن تھا، غالباً اس کی سالگرہ تھی، تو اس موقع پر اس نے، جیسے ہوتا ہے نا بادشاہ اپنے ترنگ میں آ کے کہتے ہیں اس رقاصہ کو کہ مانگو کیا مانگتی. تو وہ اس نے مشورہ کیا اپنی ماں سے کہ جو پہلے یہ کام کر چکی تھی، اور اس کے ہاں بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ یحییٰ علیہ السلام ان کے کام پر بڑی تنقید کرتے ہیں. تو اس ظالم عورت نے اس کی مشورہ دیا، فرمائش کی کہ ان کا سر چاہیے. تو وہاں قید میں ان کا سر قلم کر کے اس رقاصہ کے حوالے کیا ایک ٹرے میں، پلیٹ میں. خدا تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے ہاں ظاہر ہے کہ اصل چیز آخرت میں انجام ہے کہ کون ہے کہ جو وہاں کامیاب ہوگا، کون ہے کہ جو ناکام ہوگا. بعض اوقات وہ بعض معاملات میں انٹروین بھی کرتا ہے، بعض اوقات بالکل نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس میں اپنی اس کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. لیکن یہاں خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کے اپنے بیان میں جو بات مقصود ہے، جو آگے چل کے ہم دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، ذرا آگے دیکھیں گے کہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کی، کہ وہ بھی اسی طرح سے غیر معمولی طریقے سے پیدا ہوئے، ان کی شخصیت کے اندر بھی اسی طرح کی شان تھی، اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ لوگوں نے جو ایک تماشا بنا لیا ہے کہ اپنے دین میں، اپنے عقیدے میں ان کی الوہیت کو شامل کر لیا ہے، یہ اصل میں ایک بالکل بے بنیاد بات ہے. اس کے بعد اگلا جو ذکر ہے وہ پھر حضرت مریم کا ہے. وذکر فی الکتاب مریم، آپ ذکر کریں کتاب میں مریم کا بھی، یعنی اس کتاب میں اب مریم کا بھی ذکر کریے. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں مکانا شرقیہ، مشرق کی جانب. معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو یروشلم میں بیت المقدس ہے، اس میں خواتین کے لیے مشرقی کنارے پر ان کی عبادت اور ان کے اعتکاف وغیرہ کے لیے ارینجمنٹ تھا. وہیں پر مریم علیہ السلام تھیں، ان کی بچپن میں ٹریننگ بھی وہیں ہوئی، جس کا ذکر خاص طور پر سورہ آل عمران میں موجود ہے. فاتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ان سے، دوسرے لوگوں سے پردے میں لے لیا. یعنی وہ جو ایک خاص ہوتا ہے نا کہ آپ اعتکاف میں ہیں تو آپ الگ سے گوشہ نشین ہو رہے ہیں، تو اس طرح کا انہوں نے ایک ارینجمنٹ کیا. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنی ایک روح، یعنی اپنا ایک فرشتہ. فتمثل لہا بشرا سویا، ان کے سامنے وہ ایک انسان، مرد کی حیثیت میں پورا سامنے آ گیا. فرشتہ ہے، فرشتے کو اللہ نے وہ شکل دے دی. معلوم ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کا بھی امتحان تھا، تنہا تھیں، اور اس موقع پر ان کے سامنے ایک انسان اور ظاہر فرشتہ آیا ہوگا تو کیا اس کی شکل ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی. قالت انی اعوذ بالرحمن، اور وہ اس پر پوری اتری. انہوں نے فرمایا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں من کا، تم سے. ان کنت تقیہ، اگر تم واقعی ڈرنے والے ہو. یعنی میں تم سے یہ کہتی ہوں کہ جو تم تنہا اس وقت میرے پاس آ گئے ہو، تم اللہ سے ڈرو. یہ صورتحال بہت پریشان کن ہے، اس سے انسان کے اندر
منفی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں, تم بھی اللہ سے ڈرو. قال انما انا رسول ربک, انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے رب کا فرشتہ ہوں. لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک بیٹا اولاد نصیب ہو. لِأَهْبَ, تاکہ میں دوں تم کو ایک پاکیزہ اولاد. ظاہر ہے کہ یہ کچھ صورتحال اسی طرح کی ہے. اللہ نے ادھر بھی یہ خوشخبری دی تھی, یہاں بھی دی. سوال بھی اسی طرح کا ہوا. قالت انا یکون لی غلام, انہوں نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر, جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں. ولم اکو بغیہ, اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہاں ان کا بڑھاپا تھا, یہاں یہ بیچلر تھی, ان کے کسی سے نکاح نہیں ہوا. تو جواب بھی وہی آیا, اعلیٰ کذالک, ان کا ایسے ہی ہوگا. یعنی وہاں بھی ایسے ہی ہوگا اور یہاں بھی فرمایا یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. قال ربک, تمہارے رب نے کہا, ہو علیہ حیٌ, یہ میرے لیے آسان ہے. تو وہ اصل میں آپ میں گزارش کی نا, وہی تمہید باندھی. یہ تم نے کس چکر میں یہ کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ بھائی خدا تعالیٰ ہے, اپنی طاقت, اپنی قدرت, اپنی حکمت, اس کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے. وہاں بھی کیا, ابھی کچھ عرصہ پہلے کی تو بات ہے, اور پھر یہاں دوبارہ کیا کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ, اور یہ ہم نے اس لیے بھی کیا کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. یعنی ایک تو یہ ہم نے کیا اس لیے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہوں, اور یہ کہ یہ ایک نشانی بنا دیں ہم. وَرَحْمَةً مِنَّا, اور یہ ہماری طرف سے ایک رحمت کا اظہار بھی ہو. اللہ کے پیغمبر آئے ہیں, یہ آئیں گے تو ان کے آنے کے نتیجے میں جو پیغام آئے گا یہ ایک ظاہر ہے کہ رحمت کا ظہور ہوگا, لیکن یہ ایک بڑی نشانی بھی ہوگی. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا اور پھر معجزات کا ان سے سرزد ہونا, مردہ کو زندہ کرنا, پرندے کو کا ہیولا بنا کے اس کو پھونک مارنا اور وہ اس کا اڑ جانا وغیرہ وغیرہ, یہ سب اصل میں بڑی نشانیاں ہیں موت کے بعد کی ایک اور زندگی کی. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا, اور یہ اب ایسا فیصلہ ہے کہ جو طے ہو چکا ہے, یعنی یہ تو اب ہو کے رہے گا. اس میں جو انہوں نے بات بیان کی کہ میں کیسے میرے ہاں کوئی بچہ ہو سکتا ہے جبکہ میں تو مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں, یہ اصل میں جو ان کا بیان ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بائبل میں جو خامخواہ کی ایک کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے, ایک جوزف دا کارپینٹر کردار بنا کر کہ وہ ان کا کوئی منگیتر تھا, تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس سے صورتحال ہی بہت زیادہ ایک مخدوش ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید کا بیان بالکل واضح کرتا ہے کہ اس طرح کی کسی چیز کا کوئی امکان نہیں. وہ ایک بالکل پاک دامن عفیفہ خاتون تھیں اور اللہ کی عبادت گزار تھیں. اللہ نے ان کو چن لیا ایک بڑے مقصد کے لیے. ان کے ہاں اللہ نے اولاد کی بغیر اس کے کہ اس اولاد کا کوئی باپ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان کیا. یہ بات آگے بھی بیان ہوگی, لیکن سورہ مریم میں خاص طور پر جو نصارہ کی غلط فہمیاں ہیں ان کے عقائد میں, ان کو صاف کیا گیا ہے. اور حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہم کو بھی انہیں بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ بھی ایک ٹیکسٹ ہے, تمہارے پاس بھی ایک ٹیکسٹ ہے, مان لیا تم ابھی اس کو نہیں مانتے, اس کے بارے میں بھی بہت سے سوالات ہیں کہ وہ اب پرفیکٹ فارم میں نہیں ہے. تو دونوں کو ذرا کمپیئر کر کے دیکھو کہ کون سی بات ہے کہ جو تمہیں دل کو لگتی ہے. تو قرآن مجید نے جس طرح سے مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کے سارے اس پروسیس کو بیان کیا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل صاف شفاف معاملہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی کسی غلط فہمی کا کوئی شائبہ نہیں. میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے پھر کر رہا ہوں, اس سے پہلے کہ اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہیں تو آپ بھی سوال کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم کا ہم نے آج آغاز کیا. کاف ہا یا عین صاد, یہ سورہ کاف ہا یا عین صاد ہے. ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ بیان ہے
تمہارے رب کی رحمت کے ظہور کا کہ جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی۔ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، ندان خفیہ، چپ کے سرگوشی کرتے ہوئے۔ قال ربی انی وہن العظم، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں بھی کمزور پڑ گئیں، بوڑھی ہو گئیں، واشتعل الراس شیبہ، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اور میں کبھی بھی اس سے پہلے دعا مانگ کر مایوس نہیں ہوا، میں دعا کے نتیجے میں محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ، اور مجھے اندیشہ ہے، الموالی، اپنے پیچھے اپنے بھائیوں کا، من ورائی، اپنے پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو تو اپنے پاس سے میرے لیے کوئی وارث مہیا کر دے، اس کا بندوبست کر دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو وارث بنے میرا بھی اور وارث بنے یعقوب کی اولاد کے لیے بھی، وجعلہ ربی رضیہ، اور اس کو تو لوگوں میں مقبول بنا، لوگوں کا وہ پسندیدہ ہو۔ چنانچہ اللہ نے یہ دعا قبول کی اور فرمایا، یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، میں خوشخبری سناتا ہوں تم کو ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام ہوگا یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی کوئی مثال قائم نہیں کی۔ قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کہ میرے ہاں کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وکانت امراتی عاقرہ، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ چکا ہوں جو آخری ہے، انتہائی ہے۔ قال کذالک، انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، تمہارا رب کہتا ہے، یعنی اس نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، معلوم ہے کسی فرشتے نے کہا، تمہارا رب کہتا ہے، ہوا علیہ ہین، یہ مجھ پر آسان ہے، وقد خلقتک من قبل، اور میں نے تم کو پیدا کیا اس سے پہلے، ولم تک شیئا، جبکہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تم بالکل نہ ہونے، کوئی وجود نہیں رکھتے تھے۔ قال رب اجعل لی آیا، فرمایا کہ اے میرے رب تو کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس، فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہوگی کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، ثلاث لیال سویہ، 7 راتیں اور 7 دن، حالانکہ بالکل ٹھیک ہوگی، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بات نہ کرو، بلکہ تم کوشش کے باوجود نہیں کر پاؤ گے۔ فخرج من علی قومہ من المحراب، تو جب یہ صورتحال ہو گئی، وہ وقت آ گیا، تو وہ اپنی قوم کے سامنے، لوگوں کے پاس اللہ کے گھر سے نکلے، اپنی عبادت کے مقام سے، فاوحی الیہم، تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم تسبیح کرو اس کی، اللہ کی، صبح و شام۔ یا یحییٰ پیدا ہو گئے، بچپن گزرا، بڑے ہو گئے، تو اللہ نے ان سے خطاب کیا، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، تم اس کتاب کو، تورات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی، وحنانا من لدنا وزکاہ، اور خاص اپنی طرف سے ان کو دل سوزی کے ساتھ نوازا، سوز و گداز کے ساتھ نوازا، وزکاہ، اور ان کو پاکیزگی عطا کی، وکانا تقیہ، اور وہ بہت اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار تھے، وبرم بوالدیہ، اور وہ اپنے والدین کے بہت فرما بردار، وفادار تھے، ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ کوئی سرکش نافرمان نہیں تھے، بس سلام علیہ یوم ولدا، سلامتی ہو ان پر کہ جب وہ پیدا ہوئے، و یوم یموت، اور جب وہ مریں گے، و یوم یبعث حیا،
اور جس دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ وذکر فی الکتاب مریم، اسی طرح سے اس کتاب میں مریم کا ذکر بھی کرو۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر اس عبادت گاہ کے مشرقی کنارے پر گئیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے مشرقی کنارے پر اپنے لیے حجاب کا بندوبست کیا، یعنی عبادت کے لیے۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنا فرشتہ۔ فتمثل لہا بشرا سویا، تو ہم نے اس کو ایک انسان کی شکل میں بالکل ٹھیک ٹھاک پورا انسان ان کے سامنے پیش کیا، نمودار کیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، فرمایا مریم علیہ السلام نے کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، من کا تم سے، ان کنت تقیہ، اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو۔ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں، یعنی فرشتہ ہوں۔ لأہب لکی غلاما زکیہ، کہ میں تم کو دوں ایک پاکیزہ بیٹا، لڑکا۔ قالت انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں۔ ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ قال کذالک، انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک، تمہارے رب نے فرمایا، هو علی ہین، یہ مجھ پر آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس کو پیدا کریں گے اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغمبر بھی بنے، اور تاکہ ہم بنا دیں اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری جانب سے ایک رحمت کے ظہور کا ذریعہ۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ ہو چکا، یہ اب ہو کے رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جی جناب۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی جو پریزنٹیشن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں براہ راست، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور حضور کو یہ کلام ملا فرشتوں کے ذریعے سے۔ سو گویا کہ اس خاص مقام میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اے فرشتوں ان کے سامنے اس کتاب میں یہ بات بھی کرو۔ تو یہ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں جب آپ کوئی بات بھی بیان کی شکل میں پڑھتے ہیں تو یہ بات طے کرنی پڑتی ہے کہ اس موقع پر کون کس کو کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک بات بیان ہوتی ہے اور اس کے اصل مخاطب، ایڈریسی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کے قریبی ساتھی ہوتے ہیں، بعض اوقات منافق ہوتے ہیں، بعض اوقات کمزور مسلمان ہوتے ہیں، بعض اوقات قریش کے لیڈرز ہوتے ہیں، لیڈرز صرف عام لوگ نہیں، علی ھذا القیاس۔ سو یہ جو ہوتا ہے نا پروناؤنز، اور اس میں یہ جو ایک مختلف موقعوں کے بیان میں شفٹ ہوتی ہے، اس میں یہ چیز قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی آپ سمجھیے اپریسیشن کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ اور اس کا سیاق سباق بالآخر وہ پاسبلٹیز کو نیرو ڈاؤن کر کے ایک جگہ پہ لے آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب میں اس کو، اس یاد دہانی کو بیان کرو۔ جی میں آتا ہوں بھی آپ کے پاس۔ جی السلام کا ہمیں ذکر ملا، لیکن ان کا جو آپ نے سارا حوالہ دیا جو ان کو قتل کیا گیا، یہ تو ببلیکل سارا ریکارڈ ہے، کیونکہ قرآن کا بیان تو ایسا کچھ نہیں بتا رہا۔ ہم سر یہ بھی شروع سے ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ بچپن سے ہمیں بتایا گیا کہ ایک تفریق ہے نبی اور رسول کے درمیان۔ تو جب حضرت یحییٰ کا آپ ذکر کرتے ہیں، ایک تو اس تفریق کے بارے میں بھی آپ کو کمنٹ چاہیے کہ کیا وہ رسول اور نبی کی جو ہمارا کانسیپٹ ہے،
جو کہ جن کو کتاب ملی وہ رسول ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ نبی ہیں، جو کہ مجھے بعد میں علم ہوا جب آپ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا کہ دس از ناٹ ایگزیکٹلی وٹ کیس ہے. تو یہاں ان کا جو یہ معاملہ ہے کہ رسولوں کو قتل کیا جاتا تھا، یہ بات تو کئی دفعہ ہم نے پڑھی کہ بنی اسرائیل ایسا کرتے تھے، وہ قتل کرتے تھے. تو یہ جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا، یہ عمومی طور پر کسی اور نبی کے ساتھ یا رسول کے ساتھ ایسا بیان قرآن میں سے تو کی ہی نہیں ملتا کہ وہ قتل. آج ہی جو آپ نے ترجمہ پڑھا اسی میں ذکر ہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یعنی بنی اسرائیلی کے لوگ ہیں، ایک گروہ کو جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے ہیں. ان میں دو نمایاں مثالیں تو یحییٰ علیہ السلام ان کے والد زکریہ علیہ السلام کی ہیں. والد کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یقیناً اللہ کے نبی تھے، اسی لیے یہ قتل ہو سکے. اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے، یعنی اس مفہوم میں، اس اصطلاح کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، تو پھر اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ قتل ہوتے اور یہ ہو جاتا. اور یہ بات تو ہمارے ہاں ایک میرا خیال ہے کہ ایک کمزور بات مشہور ہوئی بھی ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کتاب شریعت ہوتی ہے. نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی یا ہود علیہ السلام کی یا لوط علیہ السلام کی یا شعیب علیہ السلام کی کوئی کتاب نون نہیں ہے، لیکن وہ رسول ہیں. اور داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے لیکن وہ رسول نہیں ہے. جی آپ پوچھیں. دیکھیں یہی مشکل ہے، یعنی اگر یہ ہوتا نا کہ یاد کرو تو بس ختم ہو یہ بات. یاد کرو کتاب میں سے کیا مراد ہے؟ ذکر کرو کتاب میں مریم کا. وہ یاد کرو کتاب میں مریم ذرا مشکل ہو جاتی ہے بات. تو اگر تو صرف یہ ہوتا نا کہ مریم کو یاد کرو، تو یہاں اصل میں کتاب ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم کا ذکر کرو اس کتاب میں، وہ زیادہ بہتر ہے. یہ مجھے اجازت ہے یہاں میں دیکھوں اگر آپ کے سوال نہیں ہے. جی کس پہ کیا تھا؟ اچھا رشتہ دار کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ جی گزارش یہ ہے کہ قانون وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود سے جو وضاحت کی ہے کہ اس کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے، وہ نہ یہ ہے کہ تم ان کو زیادہ دو جن سے تمہیں زیادہ لگاؤ ہے، جذباتی تعلق ہے، نہ حکمت یہ ہے کہ تم ان کو دو جو اللہ کی نگاہ میں زیادہ اہم ہیں، جن کا زیادہ مقام مرتبہ ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن خود بیان کر رہا ہے، اور میں گزارش کروں کہ جب قرآن کوئی چیز بیان کر دے تو بات ختم ہو جانی چاہیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا تدرون، تمہیں معلوم ہی نہیں، تم جان ہی نہیں سکتے، ایکم اقرب لکم نفع، تم میں سے کون تمہارے سے ایک دوسرے سے منفعت کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے یوٹیلیٹی کا باعث بنتے ہیں، منفعت کا باعث بنتے ہیں. اگر تو معاملہ ہوتا آپ کا الگ سے، میرا الگ سے، اوروں کا الگ سے،
تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے کہ بھائی ہر مرنے والا وصیت کرے اپنی اپنی اور جائے. تو ایسا تو نہیں کیا اللہ نے. کیوں نہیں کیا؟ پروبیبلی اس لیے نہیں کیا کہ اس میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. یعنی ایک بندہ وصیت کر کے گیا ہے, دوسرے کہہ رہے ہیں جس میں گڑبڑ ہے, اس نے دباؤ ڈال دیا. میں کتنے ہی ایسی خاندانوں کو جانتا ہوں کہ وہ نسلوں سے چلے آ رہے ہیں جھگڑے. ایک بیٹے صاحب نے والد صاحب کی خدمت کی اور اتنی خدمت کی کہ اور کسی کو قریب آنے نہیں دیا, اور آخری وقت میں بتایا کہ وہ وصیت کر کے کہ بیٹے میرے تم میرے پیارے ہو, سب کچھ تمہارا ہے. وہ جھگڑے ہیں. تو اب ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جو اپنا کرم کیا وہ یہ کیا کہ ایک اس نے قانون دے دیا, قانون وراثت. اس میں اس نے یہ بتایا کہ میرے پیش نظر اس قانون میں جو ڈویژنز ہیں اس کے لیے جو اصول ہے وہ ایک ہی ہے کہ دنیا میں کون سا رشتہ, بندہ نہیں, رشتہ کس کے کتنے کام آتا ہے. اس بیان سے یہ آپ سے آپ بات نکلتی ہے کہ یہ کسی ایک پرٹیکولر خاندان, ایک پرٹیکولر کیس کا ذکر نہیں ہے. آن دی ایوریج کیسے ہوتا ہے. سو موٹی موٹی بات یہ ہے کہ آن دی ایوریج نارملی بیٹے والدین کے قریب ہوتے ہیں, بیٹیاں بیاہ کے سسرال چلی جاتی ہیں. وہ والدین کو زیادہ پیاری ہوں, لیکن یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ان کا زندگی کا ایک بڑا وقت وہاں گزرتا ہے. تو اب اللہ نے اس کو پیش نظر رکھ کے یہ معاملہ کیا. ایک یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, فائن, ظاہر ہے کہ بہت سے کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے. تو بیٹیوں کے معاملے میں اللہ نے اسی مقصد کے پیش نظر ایک گنجائش رکھی. وہ گنجائش رکھی کہ 3 بیٹیاں ہیں, 4 بیٹیاں ہیں, 5 بیٹیاں ہیں, ساری بیاہ کے چلی گئیں. بڑی انہوں نے خدمت کی, بڑی محبت کرنے والی ہیں, بڑے کام آئیں. مگر دا فیکٹ از کہ بھائی یہ جو میرا ماموں ہے یا یہ جو میرا کزن ہے, اصل میں اس نے میری زندگی میں خدمت کی بعد میں, یہ میرے ساتھ تھا. تو اللہ نے اس کی گنجائش رکھی. ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا مل جائے گا, 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو وہ 2/3 میں شریک ہوں گی, اور ایک کی صورت میں آدھا اور 2 یا 2 سے زیادہ کی صورت میں 1/3 پھر اویلیبل ہو مرنے والے کو کہ وہ اس کو دے سکے. لیکن مرنے والا یہ سوچے کہ نہیں میں نے ساری بیٹیوں کو دینی ہے, دے دے. اپنی زندگی میں وہ یہ وصیت کر جائے کہ یہ جو ان مینشنڈ جو ایک پورشن رہ گیا ہے, ان اکاؤنٹڈ فار, جو بھی اس کے لیے کہے, اس کو میں بیٹیوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کیا. ہمارے یہاں کیا ہوا اصل میں, ہمارے یہاں جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں دین کو سمجھنے میں حدیث کا غلبہ ہو گیا اور وہ قرآن پر بھی غالب آ گیا. حدیث بڑی زبردست چیز ہے, لیکن حدیث قرآن اور سنت کا فٹ نوٹ ہے, اس کو اس کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کسی کیس کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ جو اب حصہ ہے نا ان اکاؤنٹڈ فار, اس کو قریب ترین مرد رشتہ داروں میں تقسیم کر دو ایکولی. تو ظاہر ہے کہ اگر مرنے والا وصیت نہیں کر گیا, اس نے کسی کو وہ بھی نہیں بنایا کلالہ, تو باقی اب یہی کرنا پڑے گا. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو قانون کا ایسا حصہ بنا دیا کہ اب وہ ہر کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے. یہ معاملہ ہوا, ورنہ ظاہر ہے کہ ہر مرنے والا یہ جانتا ہے جس کی بیٹیاں ہیں کہ میری بیٹیاں اور کوئی بھی نہیں ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک باقاعدہ وصیت لکھے اور اس میں یہ لکھے کہ یہ جو میری تینوں بیٹیاں ہیں یہ میرے پورے کا شریک بنے گی, میری بیوی کو ان کا حصہ مل جانے کے بعد. ایسا ہونا چاہیے. یہ جی
اصل میں یہ سوال پیدا ہوا ہے ہندوستانی معاشرت میں. عرب معاشرت کے جہاں اصل میں یہ قانون نازل ہوا، اس میں تو یہ تھا کہ جو بیوہ ہوتی تھی وہ عدت کی مدت تک کے لیے بیوہ ہوتی تھی، باہر نکلتی تھی تو 2-3 اپلیکنٹس باہر کھڑے ہوتے تھے، میڈم کین آئی، میڈم کین آئی. تو یہاں تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. یہاں تو ناقابل تصور ہے کہ کوئی اگر 25 سالہ لڑکی بھی اگر بیوہ ہو گئی ہے تو کبھی دوبارہ نکاح کرے گی. یہ تو بدتمیزی یہاں کی ہے نا. تو وہاں تو یہ تھا کہ ایک خاتون ہے چلی گئی. اب مثال کے طور پر اب ہمارے یہاں یہ، تو اب ہمارے یہاں کیا کریں؟ ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ جب یہ ایک ریئلٹی بن گئی ہے، آدمی کو معلوم ہے کہ یار میرے مرنے کے بعد میری بیوی جو ہے وہ ایسی ہی رہے گی اور میری وجہ سے رہے گی. تو ایک تو قرآن نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے کہ وہ باقاعدہ پورے 1 سال کا خرچہ اس کو دے کے جائے، یعنی یہ اس کا حصہ ہونا چاہیے اس کی وصیت کا. لیکن وہ اس کے علاوہ بھی پلاننگ کرے کہ وہ جو بھی اس کے ایسٹس ہیں ان کو زندگی میں ایسے تقسیم کر دے کہ بھائی یہ میرے ہیں، یہ تمہارے ہیں، میں پہلے گیا تو تم، اور تم پہلے گئی تو میں، ان میں سے حصہ پالیں گے جتنا ہمارا ہوگا، اور باقی جو ہے وہ ورثاء کو ملے گا. تو وہ تو دیکھیں نا، اسی لیے آپ دیکھیے کہ قانون وراثت میں جو پہلا بیان ہے وہ ہے من بعد وصیت او دین یوصی بہا او دین، یعنی یا کوئی قرض ہے وہ ادا ہوگا یا پھر وصیت ہے اس کو پورا کیا جائے گا، باقی جو بچ گیا اس پر قانون وراثت کا اطلاق ہوگا. تو اب یہ جو پہلے وصیت کرنی ہے یہ تو ہم کو کرنی ہے نا، کہ ہم یہ طے کریں کہ ہم نے کس کو کتنا دے کے جانا ہے، اور دنیا میں ہم اسی کے مطابق پہلے سے بٹوارا کر دیں جو ہمارے نزدیک زیادہ بہتر اور سیف چیز ہے. I am asking it is recorded or live because you were sitting in a different place. دیکھیں حالات اور واقعات بدلتے رہتے ہیں. اس وقت میں ایک اپنے پوائنٹ آف ویو سے تاریخ کے ایک دور سے گزر رہا ہوں جس میں نے اپنے نشریات کا آغاز کیا ایسے کہ میں قرآن پڑھاتا تھا. کیوں پڑھاتا تھا وہ بھی آپ سن لیں. میری مجبوری ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے. تو اب میں نے قرآن پڑھنا ہے تو میں سوچتا ہوں پڑھتا ہوں تو میں پڑھا بھی دوں. تو میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیے میں یہ آپ کو نہیں پڑھا رہا، آپ آتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی ہے، ورنہ میں آپ ہی کی طرح کے کچھ انسانوں کے ہیولے بنا کے سامنے رکھ دیتا اور ان کو میں درس دیتا. اس لیے کہ اصل میں یہ تو میری مجبوری ہے. تو ایک تو یہ ہے. تو وہ لوگوں نے بڑی مہربانی کی، کرنل صاحب اللہ تعالیٰ بھابھی کو اور کرنل صاحب کو لمبی عمر دے، انہوں نے کہا جی کہ میرا گھر حاضر ہے اور ہم یہاں آپ کریں. میں نے کلاس یہاں شروع کر دی، اور اس کے بعد ایک جگہ اور میں ہسٹوریکلی دے رہا تھا، وہاں سے میں نے ایک جگہ تبدیل کر کے ایک اور جگہ کر لی، پھر ایک اور جگہ ہو گئی، اینڈ سو آن. تو یہ میری آپ پہ یہ میری پرابلم، میری مجبوری ہے. اس کے بعد نیا دور آ گیا، سائنس کا دور آ گیا جس میں یہ بھائی صاحب آ گئے اپنے فیس بک وغیرہ وغیرہ. تو اب انہوں نے یہ کمال کیا کہ بہت سے اور لوگ بھی سن سکتے ہیں. تو بھائی یہ بہت زبردست بات ہے، میرے لیے تو بڑی ایکسائٹنگ ایک پراسپیکٹ ہے کہ آپ ادھر بات کر رہے ہیں اور ہم معلوم ہے کوئی نیو یارک میں بیٹھا سن رہا ہے، کوئی سڈنی میں بیٹھا سن رہا ہے. تو یہ کام شروع ہو گیا. اب اس کے بعد یہ جو چیز ہے اٹ از تھریٹننگ ٹو ٹیک اوور. یہ جو فیسلٹی ہے یہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو پرائرٹی زیادہ دی جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی تو لوگ زیادہ اس کو سنتے ہیں. اچھا اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ پھر مختلف اس کے امکانات ہیں. یہ فیس بک ہے، کہتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ جو افیکٹو چیز ہے وہ یوٹیوب ہے. تو ہمارے اللہ تعالیٰ بھلا کرے ایک صاحب ہیں ابو دھابی میں، انہوں نے 6-8 مہینے مجھے پہلے کانٹیکٹ کیا اور وہ الحمدللہ انہوں نے اس کام کو سنبھال لیا، اور اب وہ یہ یہاں ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ یوٹیوب میں چلا جاتا ہے. بلکہ وہ پھر مجھے یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو آپ 3 جگہوں پہ کر رہے ہیں یہ کنفیوزنگ ہے. تو یہ سوال بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ کل تو آپ کچھ اور کر رہے تھے کوئی اور بیک گراؤنڈ تھی، آج کچھ اور کر رہے ہیں. تو دیکھیں وہ جو کچھ اور ہے اس کی وہ ایک ہسٹوریکل وجہ ہے. تو اس وجہ سے
یہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ فیس بک پہ ہوتا ہے، فیس بک پہ خود بخود ریکارڈ ہو جاتا ہے، فیس بک پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے. پھر اللہ بھلا کرے ان صاحب کا کہ جنہوں نے کہ اب اس کام کو اس طرح سے ارینج کر دیا ہے کہ وہ پھر یوٹیوب پہ بھی چلا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا بڑا شکر، اس کی بڑی عنایت ہے. ایک کام جو آدمی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے اپنے طور پر، وہ پھیل جاتا ہے. حضرت یحییٰ was an extraordinary child and a person and must have given enough time to his parents to train him more. جی بالکل ایسا بھی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. ظاہر ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے ان کی ٹریننگ کی، ان کو اپنے ساتھ رکھا، اللہ نے ان کو غیر معمولی صلاحیتیں دیں، ان کا ماحول اچھا تھا، جس کے نتیجے میں سب کچھ ہو گیا. مگر یہ کبھی نہ سمجھیں کہ یہ سارا میکینیکلی ہوا ہے. یعنی پیغمبروں کے یہاں اولاد ہوئی اور ایسے بھی ہوئے جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نہایت ہی نکما بیکار آدمی نکلا، ماحول بھی اچھا ملا، والد نے توجہ بھی دی. سو اللہ کی اسکیم میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو ہیومن فریڈم ڈسکریشن ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. آدمی اپنی طرف سے صحیح رویہ اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو اس ماحول کے پوٹینشل کے مطابق بہتر سے بہتر طریقے سے امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کو پھر برکت حاصل ہوتی ہے. یہ آپ کی بات سے لگا کہ بائبل میں واقعہ بیان کیا جی جان دی بیپٹسٹ کی ڈیتھ کے بارے میں، وہ آپ نے ایسے بیان کیے کہ مجھے وقت نہیں پتہ چلا کہ یہ بائبل قرآن اس بارے میں سائلنٹ ہے. یہ آپ نے اچھی بات کی کہ میں نے اس کے بیان میں وہ فرق نہیں کیا جو میرا خیال ہے کرنا چاہیے. جب کوئی وجہ ہوگی نا کہ قرآن سائلنٹ ہے، قرآن نے اس کو بیان ہی نہیں کیا، ٹھیک بات ہے، قرآن نے بیان نہیں کیا، یہ بائبل میں بیان ہوا. ہاں اچھا یعنی اس کی تصدیق ہے، خاموشی ہے. لیکن طارق صاحب کی بات بھی صحیح ہے کہ بھائی بیان نہ کرنے میں بھی تو حکمت ہے نا. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ تفصیلات وہاں سے دیکھ لو، تفصیلات وہاں سے دیکھ لو، مگر ہم اس پہ ایمفسائز نہیں کر رہے، ہم تو اس پہ ایمفسائز کر رہے ہیں. وہ بات الگ سے ہم نے آج ایک اور ہم وہ شروع میں کلاس ترجمے کی، اس میں اتفاق سے وہ آیت آ گئی کہ قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا، فریقاً تقتلون. تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ مثال آ گئی، مگر آبویسلی ایک سگنیفیکنٹ بات رول یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ قرآن سائلنٹ ہے وہاں پہ ہم بائبل کی روایت کو مان لیں. دیکھیں ایک اب ضروری نہیں ہے، مگر وہ روایت ٹکرائے نا قرآن. رائٹ، قرآن مجید بعض بائبل کے بیانات کی نفی کرتا ہے، تو وہ تو معلوم ہوتا ہے وہ ٹکرا گئی. ورنہ عام حالات میں اس کو نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس واقعے کے بائبل میں، تورات یا انجیل میں موجود ہونے کے باوجود اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی طرف سے تنقید ہوتی ہے بائبل کے کسی بیان پر، یہ بعض اوقات انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کا جو قصہ ہے بیٹیوں والا، اس طرح کی فضول باتیں ماننے کی ظاہر ہے کوئی وجہ ہی نہیں ہے. سو ظاہر ہے ہم اپنی ججمنٹ کو، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ایکسرسائز کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی روشنی میں، اس کے براہ راست یا اس کے بالواسطہ بیانات کی روشنی میں کون سا حصہ ہے تورات انجیل کا کہ جو ایکسیپٹیبل ہے، کون سا نہیں. کین یو پلیز گیو سورہ اور آیا. بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جب شروع کرتا ہوں اپنی کلاس تو وہ آغاز میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سورہ نمبر کیا ہے اور آیت نمبر کیا ہے، اسی مقصد کے لیے. ڈفرنس بٹوین رسول اور نبی، میں یہ بار بار یہاں بات بیان کرتا ہوں کہ رسول وہ نبی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کے آ جانے کے بعد اس دنیا میں ان کے ماننے والے اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دشمنوں سے بچا لیتے ہیں، اور ان کے انکار کرنے والے اسی دنیا میں سزا پاتے ہیں.
ان کو اللہ تعالیٰ باقاعدہ یہیں پر اس قیامت کی سزا سے پہلے ایک تمہید کے طور پر، سبق عبرت کے طور پر اسی دنیا میں ان کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ تمام نبیوں کے انکار اور مخالفت کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے ابھی دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو کیا گیا، اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی عذاب آیا فوری۔ لیکن یہاں تو رسول فرشتے کے لیے استعمال ہے۔ جی وہ اصطلاح کی بات کریں۔ ہمارے دیہات میں یہ رواج آخری سوال یہ کہ اگر کسی شخص کا بیٹا نہ ہو اور بیٹیاں ہوں تو ترکہ تمام تر میت کے چچا زاد بیٹوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو آپ کے دیہات میں ہو رہا ہے خدا کے دین کے خلاف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شریعت قانون وراثت کے خلاف ہے۔ یہ آپ اپنے دیہات کے لوگوں کو بتا دیں، اور اللہ کی شریعت کے واضح بیان کے خلاف اگر کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی علاقہ، کوئی نظام کوئی اقدام کرتا ہے تو یہ اصل میں بغاوت ہے، اور اس کا پھر ان کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے قانون میں واضح طور پر بیٹیوں کا حصہ ہے۔ میں تو یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جو حصہ بیان نہیں بھی کیا گیا وہ بھی بیٹیوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہے، لیکن اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ بیٹیوں کا وہ حصہ جو قرآن میں واضح طور پر بیان ہے وہ کسی صورت چچا زاد ماموں زاد بھائیوں کو نہیں مل سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔